اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی 16 نمبر کی دعا عذر و عفو تقصیر کے سلسلے میں جو دعا ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اے خدا، اے وہ جسے گناہ گار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس اور لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطا کار نالہ و فریاد ہیں، اے ہر وطن آوارہ دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غمزدہ دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کی فریاد رس، اور ہر راندہ و محتاج کی دستگیر۔ تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتخاب پر غالب ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن وسط میں تمام کائنات ہستی کی سمائی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا ہے، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا، ہاں تو میں وہ ہوں۔ اے میرے معبود جو تیرے آگے خاک کے مذلت پر پڑا ہے، میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے، میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی ہے، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود جو تجھ سے دعا مانگے، آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے سامنے عز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تحید دستی کا شکوہ کر اسے بے نیاز کر دے گا۔ بار الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اسے ناامید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خداوند، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی اولاد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اور مجھے ناامید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد اور ان کی اولاد پر رحم نازل فرما، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہ، تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھرتھری کو جو تیری ہیبت کی سبب سے ہے دیکھ رہا ہے، اور یہ سب اپنی بدعنوانی کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے، اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی ہے۔ اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو نے میرے لیے کتنے عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا، اور نہ میرے گرجے میں ننگ و عار کی ذلت کا طوع ڈالا، اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان کی برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکی۔ تو اے میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے حظ و نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے منع کیا ہے،
اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرات کرنے والا ہوگا، جبکہ میں نے ایسے دو راہیں پر کھڑا ہوں جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شرع انگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عجیب بات ہے کہ جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف اور احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل اور رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے معبود بہت گناہ گار، بہت بصفات وہ بدعمال اور غلط کاریوں میں بے باک، اور تیری اطاعت کے وقت سست کام اور تیری تحدید و سرزش سے غافل اور اس کے بہت سے کم نگراں ہوں، تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان احاطہ کر سکتا ہوں؟ جو اس طرح اپنے نفس کو ملامت اور سرزش کر رہا ہوں، تو تیری اس شفقت اور مرحمت کے لالچ میں جس سے گناہ گاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں، بار الہی یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ان کے آل پر اپنے عفو درگزر سے اس آزاد کر دے، اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اپنے لطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے۔ بار الہ اگر تیرے سامنے اتنا رہوں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں، عمر بھر خاک پھانکتا رہوں، زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، یہ اسنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا، اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہٰذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں سے تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، تو میری اس طویل تضرع اور سخت احتیاج و موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اپنے حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شیرینی سے کام وہ دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لو، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جس کے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان ہو، اور یہ چیز تیرے ہمگیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے دشوار نہیں ہے، بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔